مجھے اسکول سے گرمیوں کی چھٹیاں تھی۔ زیادہ تر وقت میرا گراؤنڈ میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہوئے گزرتا تھا۔ اس دن بھی میں کرکٹ کھیل کر گھر واپس آیا تھا۔ جب گھر کا دروازہ بجایا تو اماں کے بجائے دروازہ کسی اجنبی آدمی نے کھولا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کا آدھا چہرہ رومال سے ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کون؟ وہ میرے سوال کو نظر انداز کر کے کہنے لگا، کب سے تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، آ جاؤ اندر۔ وہ دروازے سے ہٹا تو میں اندر آ گیا۔ سیدھا کچن کی طرف گیا لیکن ماں وہاں نہیں تھی۔ میں ان کے کمرے کی طرف گیا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ پورے کمرے میں لال چھیٹیں اور بستر پر میری ماں۔ میری عمر 8 سال تھی جب میرے امی ابو کی علیحدگی ہو گئی۔ ہم میرے ماما کے گھر رہنے کے لیے چلے گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ علیحدگی کیوں ہوتی ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ میں اپنی امی کے ساتھ ماموں کے گھر رہنے لگا۔ ماموں نے مجھے اپنے بچوں کے ساتھ اسکول داخل کروا دیا۔ میں ماموں کے بچوں کے ساتھ اسکول جاتا تھا۔ ماموں نے میرے اسکول کا خرچ اٹھا لیا۔ اس گھر میں امی کو بس یہی ایک سکون تھا کہ میں پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی سکون نہیں تھا۔ میں نے امی کو ہر رات روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جب امی روئی نہ ہو۔ میں انہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوتا تھا۔ میری امی سارا دن ماموں کے گھر کام کرتی، کھانا بناتی، ہم سب کا خیال رکھتی، اور مامی صرف حکم چلاتی تھی۔ پھر بھی مامی کسی نہ کسی بات سے میری امی کے ساتھ الجھتی رہتی تھی، اور میرے ماموں نے بھی کبھی انہیں نہیں روکا اور نہ ہی ٹوکا۔ مامی سارا دن کوئی نہ کوئی گھر کا سامان مجھ سے منگوایا کرتی تھی، جبکہ ان کے خود کے بھی 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں گھر پر رہتے، اور مامی مجھے گھر سے دور سامان لینے کے لیے بازار بھیج دیا کرتی۔ اور یہ بات میری امی کو بہت ناگوار گزرتی، اور وہ میری مامی سے جھگڑنے لگ جاتی اور کہتی کہ ابھی میں زندہ ہوں، میں اپنے بیٹے کو یہ سب کچھ کرنے نہیں دوں گی۔ تو کیا ہوا اگر اس کا باپ نہیں ہے لیکن ابھی اس کی ماں زندہ ہے؟ ایک دن امی نے مامی کو اور ایک ہمسائے عورت کو باتیں کرتے سن لیا کہ مجھے تو مفت کی نوکر ملی ہوئی ہے، اور کبرا بہت کوشش کرتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھتا رہے، لیکن میں بار بار اسے دور بازار سامان لینے کے لیے بھیج دیتی ہوں تاکہ میرے بیٹے پڑھتے رہیں۔ امی نے یہ سنا تو امی کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ امی رونے لگی۔ ماموں کام سے گھر آ رہے تھے اور گھر آنے تک میری امی کی اور مامی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ ماموں نے پہلے مامی کی بات سنی اور انہیں چپ رہنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے میری امی سے کہا کہ تم بتاؤ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تب امی نے کہا کہ مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس بھابھی سارا دن میرے بیٹے سے بازار کے سودے منگواتی ہیں۔ انہوں نے عمر کو نوکر بنایا ہوا ہے، ان کے بیٹے گھر پہ رہتے ہیں، میرا بیٹا دھوپ میں پیدل دور تک چلا جاتا ہے، اور بھابھی کو اس بات کی کوئی قدر نہیں۔ ماموں نے کہا، کبرا اگر تم نے یہاں رہنا ہے تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ امی نے کہا، برداشت میں بہت پہلے سے کر رہی ہوں، لیکن اب میرے برداشت کی ہر حد ختم ہو گئی ہے۔ ماموں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم اپنا سامان باندھ لو اور یہاں سے ابھی اسی وقت چلی جاؤ۔ امی رونے لگی۔ امی نے کہا کہ بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس وقت میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن ماموں نے کہا، یہ میں نہیں جانتا، لیکن اب تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ تم ایسا کرو، اپنا بیٹا ساتھ لو اور یہاں سے دور چلی جاؤ۔ امی ماموں اور مامی سے معافیا مانگنے لگی۔ بھائی مجھے پلیز معاف کر دیں، میرے پاس کوئی اور آسرا نہیں ہے، برائے مہربانی آپ مجھے یہیں رہنے دیں۔ لیکن ماموں نے امی کی ایک نہیں سنی اور امی کو جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ میں نے اپنی امی کو ماموں کی منتیں کرتے دیکھا۔ آخر امی مجھے لے کے دوسرے شہر آ گئیں۔ یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، بس امی کی ایک بچپن کی سہیلی کی شادی اس قصبے میں ہوئی تھی، اور وہ یہاں پر ایک گورنمنٹ ہسپتال میں نوکری کرتی تھی۔ امی میرے ابو کے ساتھ کئی بار انہیں ملنے کے لیے اس جگہ پر آئی تھی۔ امی اس جگہ سے اچھی طرح سے واقف تھی، اس لیے امی مجھے لے کر صغرا خالہ کے پاس آ گئی۔ امی کا ماموں کے علاوہ اور کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا، اور نانا نانی بھی فوت ہو چکے تھے، اس لیے امی خالہ صغرا سے ملا کرتی تھی۔ خالہ صغرا امی کی بچپن کی سہیلی تھی، اور امی ان کے ساتھ دل کا بوجھ ہلکا کیا کرتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ امی نے کہا، یہاں تمہاری خالہ رہتی ہیں اور وہ ہسپتال میں گورنمنٹ نوکری کرتی ہیں، اور ہسپتال والوں نے انہیں کوارٹر بھی دیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس برے وقت میں صغرا ہی ہمارے کام آئے گی، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ نوکری لگوا دے گی، میں بھی نوکری کر لوں تاکہ تمہاری اچھی تربیت کر سکوں اور تمہیں دنیا کی ہر آسائش دے سکوں۔
میں اور امی باتیں کرتے ہوئے ایک ہسپتال کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں جانے کے بعد امی نے گارڈ سے کہا کہ وہ اسٹاف سغرا کو بلا دیں۔ گارڈ نے ایک لڑکے کو اندر بھیجا اور تھوڑی دیر میں وہ خالہ سغرا کو لے کر باہر آ گیا۔ خالہ سغرا امی کو مل کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں آپس میں کیوں رو رہی ہیں۔ خالہ نے کہا چلو اندر آؤ۔ خالہ ہمیں اپنے کوارٹر تک لے گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ گھر بہت ہی چھوٹا تھا۔ 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، اور صحن میں ایک سائڈ پر کچن تھا اور ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ یہ گھر بہت ہی زیادہ بڑا تو نہیں تھا، لیکن یہ گملوں سے بہت سجا ہوا تھا، اور گملوں پر کھلنے والے رنگ برنگی پھولوں نے اس کوارٹر کو سب سے مختلف کیا ہوا تھا۔ گھر بہت سادہ اور خوبصورت تھا۔ خالہ نے ہم دونوں کو بٹھایا اور امی سے کہا کہ کبرا، اب مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے اور تم کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ امی نے خالہ کو سب کچھ بتا دیا کہ ماموں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ خالہ نے کہا تم قیصر کے گھر کیوں رہنے گئی تھی جبکہ تم اپنے گھر رہتی تھی؟ امی نے مجھے کہا عمر جاؤ تم گھر دیکھو چھت دیکھ کر آؤ۔ میں بھاگ کر چھت دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ امی نے خالہ کو یہ بھی بتایا کہ میری امی کی علیحدگی ہو چکی ہے، اس لیے امی ماموں کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی اور ماموں نے ایسا سلوک کیا۔ اتنی دیر میں چھت سے نیچے آ گیا کیونکہ چھت پر کچھ دیکھنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ چھوٹی سی چھت تھی، ادھر ادھر سے اسپتال ہی نظر آتا تھا، اور اسی گھر کی طرح کے اور بھی کوارٹر تھے جن کی چھتیں بالکل ساتھ ساتھ اور برابر تھی۔ لیکن خالہ سکرا کا گھر ان سب میں سے مختلف تھا کیونکہ انہوں نے رنگ برنگی گملوں سے گھر کو سجایا ہوا تھا۔ نیچے آنے کے بعد میں امی کے پاس بیٹھ گیا۔ خالہ نے کہا کہ اب تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، کیونکہ 6 ماہ پہلے میرے شوہر بھی ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے میں بالکل اکیلی ہوں۔ اچھا ہوا تم دونوں میرے پاس آ گئے اور تمہیں میرا اور مجھے تم دونوں کا سہارا مل گیا۔ امی نے خالہ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں تم مجھے بھی ہسپتال میں نوکری لگوا دو۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوئی مناسب سی نوکری دیکھتی ہوں۔ خالہ نے کہا سب سے پہلے ہم عمر کو یہاں ایک بڑے اسکول میں داخل کرواتے ہیں تاکہ یہ اپنی پڑھائی مکمل کرے اور تمہارا سہارا بن سکے۔ امی نے کہا میرا سہارا نہیں، ہم دونوں بہنوں کا سہارا بن سکے۔ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا مجھے امید ہے کہ عمر ایک دن بہت بڑا آدمی بن جائے گا، بس عمر دل لگا کر پڑھے۔ صبح ہوتی ہی خالہ اپنی نوکری پر چلی گئی۔ میں امی گھر پر تھے۔ امی نے ناشتہ بنایا، ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ اتنی دیر میں خالہ واپس آئی اور کہا عمر جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں اسکول داخل کروانے کے لیے جانا ہے۔ میں ہسپتال سے 1 گھنٹے کی چھٹی لے کر آئی ہوں۔ میں، امی، خالہ ایک گورنمنٹ اسکول چلے گئے۔ وہاں جا کر خالہ نے میرا داخلہ کروا دیا اور میں وہاں پڑھنے لگا۔ وہاں میرے بہت سے دوست بن گئے اور میرے سب دوست مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے استاد بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میں اسکول میں پڑھنے لگا اور میں ہر بار اول نمبر پر آتا تھا۔ میری خالہ اور اماں اس بات پر بہت خوش ہوتی اور وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ہمیں امید ہے تم ایک دن بہت بڑے آدمی بن جاؤ گے اور ہمارے یہ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، میں آپ لوگوں کو کبھی بھی دکھی نہیں ہونے دوں گا اور آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ میرے اسکول میں اسپورٹ ڈے تھا۔ میں نے بھی اسپورٹ میں حصہ لیا ہوا تھا۔ مجھے کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا، لیکن میری اسکول میں کرکٹ نہیں کھلائی جاتی تھی بلکہ فٹ بال اور باسکٹ بال سکھائی جاتی تھی، اس لیے میں باسکٹ بال کھیلا کرتا تھا۔ اسپورٹ ڈے پر میچ ختم ہونے کے بعد پرنسپل صاحب نے پہلے نمبر پر آنے والے بچے کا نام بولا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ پرنسپل صاحب نے کہا کہ عمر اپنے ماں باپ کے ساتھ اسٹیج پر آ جائیں اور اپنا انعام وصول کریں، لیکن میں تو اکیلا تھا۔ میرے ساتھ نہ ہی میری امی تھی اور نہ ہی ابو، تو میں کس طرح سے یہ انعام وصول کر سکتا تھا؟ میرے استاد میرے قریب آئے اور انہوں نے کہا عمر بیٹا تم اسٹیج پہ کیوں نہیں جا رہے؟ پرنسپل صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، وہ تو میرے ماں باپ کے ساتھ مجھے بلا رہے ہیں، لیکن میری امی ایک ہسپتال میں نوکری کرتی ہیں، وہ نہیں آ سکیں، اور میرے ابو پہلے سے ہی نہیں ہیں، پھر میں کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ میرے استاد نے کہا اچھا یہ بتاؤ ماں باپ کے بعد استاد کا کیا درجہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا ماں باپ کا۔ سر نے کہا چلو پھر میرے ساتھ چلو، ہم یہ انعام وصول کرتے ہیں۔ سر نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اسٹیج پر پرنسپل صاحب کے سامنے لے گئے۔ انہوں نے مجھے گلے میں گولڈ میڈل ڈالا اور ہاتھ میں کپ تھما دیا۔
سارے اسکول نے تالیاں بجائی، میں نے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اپنے استاد کے گلے لگ گیا، اور پھر میں خوشی خوشی گھر آ گیا۔ گھر آ کر جب میں نے اپنی امی اور خالہ کو انعام دکھایا تو وہ دونوں بہت خوش ہوئیں۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگایا اور انعام کے طور پہ مجھے 100 روپے دیے اور کہا کہ تمہارا میری طرف سے انعام ہے۔ امی اور خالہ کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی۔ امی اور خالہ میرے بارے میں خود ہی پلاننگ کرتی جا رہی تھی کہ عمر ایک دن بہت بڑا آدمی بن جائے گا اور ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ عمر کے پاس گاڑی ہوگی، عالیشان گھر ہوگا، ہم اپنے نوکروں سے کام کروایا کریں گی اور خود آرام سے بیٹھیں گی۔ شام ہو گئی، میں اپنے بستر پر لیٹا تھا۔ امی نے کہا، عمر کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، تم کھیلنے کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے کہا، بس آج میرا دل نہیں کر رہا۔ خالہ بھی کمرے سے آ گئی اور انہوں نے کہا، کیا ہوا ہے عمر؟ مجھے بتاؤ، کیا پریشانی ہے؟ میں نے خالہ سے کہا کہ میرے ابو کہاں ہیں؟ خالہ خاموش ہو گئی۔ امی نے کہا، ابو کی کیسے ضرورت پیش آئی؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تب میں نے اسکول میں ہونے والا سارا واقعہ سنا دیا۔ خالہ نے کہا، بس اتنی سی بات ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہارے استاد نے تمہارے ماں باپ کی جگہ لی، اور آج تمہاری وجہ سے ہم دونوں اتنی خوش ہیں کہ ہم نے تمہاری مرضی کا کھانا بنایا ہے۔ تم کھیلنے کے لیے جاؤ، جیسے ہی آؤ گے کھانا تیار ہوگا اور پھر ہم تینوں کھانا کھائیں گے۔ خالہ کی اور امی کی بات سننے کے بعد میں ابو والے قصے کو بھول گیا اور خوش ہو گیا اور کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ میرے دوست نہیں آئے تھے۔ میں وہاں گراؤنڈ میں ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ میں گراؤنڈ میں بیٹھ کر کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھنے لگا۔ کچھ بچے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کچھ بچے جھولا جھول رہے تھے اور بڑے بزرگ آدمی واک کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ یہ تو چھوٹے بچوں کی جگہ پر بیٹھ گیا، مجھے بڑے لڑکوں والی سائڈ پر جانا چاہیے۔ میں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ تبدیل کی اور وہاں سے اٹھ کر کچھ فاصلے پہ لگے بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ میرے کرکٹ کھیلنے والے کوئی دوست نہیں آئے تھے۔ کچھ لڑکے باسکٹ بال کھیل رہے تھے۔ میں انہیں دیکھنے لگا کہ بال اڑ کر میرے پاس آ گرا۔ میں نے جھپٹ کر پکڑ لیا اور واپس ان کی طرف بال پھینکا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا کہ عمر بھائی، آپ آ جائیں، ہمارے ساتھ کھیلیں اور ہمیں بھی باسکٹ بال سکھا دیں۔ میں نے کہا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم سب آپ کو جانتے ہیں، آج ہی تو آپ کو باسکٹ بال کا فرسٹ پرائز ملا ہے، ہم بھی اسی اسکول میں پڑھتے ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور ان کو سکھانے لگا اور کچھ خاص ٹپس بھی دیں۔ وہ لڑکے میرے ساتھ کھیل کر اور مجھ سے سیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ میں تھک گیا اور میں نے ان لڑکوں سے کہا، اب مجھے جانا چاہیے، میں تھک چکا ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ ان لڑکوں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جائیں اور آپ ہمیں کل پھر سکھائیے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جب میں اسکول میں کھیلوں گا اس وقت تم میرے پاس آ جانا، میں تم لوگوں کو تبھی سکھا دوں گا۔ میں گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد خالہ اور امی نے کھانا لگایا اور ہم تینوں نے کھایا۔ خالہ نے میرے لیے بادام والی کھیر بھی بنائی تھی۔ میں کھا کر بہت خوش ہوا اور میں نے امی کو گراؤنڈ میں ہونے والا واقعہ سنایا کہ کس طرح بچے مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ امی نے کہا، یہ بہت اچھی بات ہے، تم نے میرا سر فخر سے اٹھا دیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے کہ تم میرے بیٹے ہو۔ امی نے مجھے سر پر پیار کیا اور مجھے کہا کہ اب تم سو جاؤ اور اپنی نیند پوری کرو۔ میں کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ صبح ہو گئی، میں اسکول کے لیے تیار ہو گیا۔ اسکول جانے کے بعد مجھے ان بچوں نے دوبارہ سے گھیر لیا اور کہا کہ عمر بھائی، ہمیں سکھائیں۔ میرے اسپورٹ کے استاد میرے پاس آئے اور کہا، کیا ہوا عمر، اتنی بھیڑ کیوں لگی ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ سب مجھ سے باسکٹ بال سیکھنا چاہتے ہیں۔ سر نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اب تم ہی انہیں سکھانا۔ کیسی بات ہے کہ اسپورٹ کا استاد میں ہوں اور یہ لوگ مجھ سے نہیں بلکہ تم سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے، تم ہی انہیں سکھاؤ۔ اس دن میں نے کوئی پڑھائی نہیں کی، صرف کھیل میں لگا رہا۔ میرے امتحان سر پر آ گئے۔ میں نے اسپورٹ کو چند دن کے لیے خدا حافظ کہا اور اپنے امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ میرے امتحان خیر خیریت سے ہو گئے اور جب رزلٹ آیا تو میں اپنی پوری کلاس میں اول نمبر پر آیا تھا۔ میری امی اور خالہ بہت خوش ہوئیں۔ اب میں 10ویں جماعت میں چلا گیا۔ میرے استاد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں اپنی پڑھائی اور اپنے کھیل کو متوازن جگہ دیتا تھا اور دونوں میں ہی اول نمبر پر رہتا تھا۔ اسکول سے گھر واپسی پر میں لڑکوں کے ساتھ واپس گراؤنڈ میں چلا گیا اور گھر آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ میرے دیر سے آنے کی وجہ سے امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ خالہ امی کو اسپتال لے گئی تھی۔ میں کھیلنے لگا۔ جب گھر آیا تو دیکھا کہ امی گھر پر نہیں تھی۔
میں نے گارڈ سے پوچھا کہ میرے گھر والے کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور تمہاری خالہ انہیں اسپتال ایمرجنسی میں لے کر آئی ہیں۔ میں بھی ایمرجنسی میں چلا گیا۔ جا کر دیکھا تو امی کو آکسیجن پائپ لگا تھا اور امی بے ہوش تھیں۔ میں نے خالہ سے پوچھا کہ امی کو کیا ہوا ہے۔ خالہ نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم آج گھر اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے اسکول میں بچے بہت تنگ کر رہے تھے، اس لیے میں انہیں لے کر گراؤنڈ میں آ گیا تھا اور انہیں کھلا رہا تھا۔ خالہ نے کہا تمہاری اسی حرکت کی وجہ سے تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی اور جب تم نہیں آئے تو ان کا بی پی بہت تیز ہو گیا اور وہ زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ خالہ امی کو میں نے کئی بار رات میں کھانستے ہوئے دیکھا ہے اور امی کو بخار بھی ہو جاتا ہے، آپ ڈاکٹر کو یہ بھی بتائیے گا۔ خالہ نے کہا اچھا ڈاکٹر جب دوبارہ آئیں گے تو میں ان سے اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ خالہ نے کہا جاؤ تم گھر کپڑے تبدیل کرو، کھانا کھا لو، میں یہاں ہوں تمہاری امی کے پاس۔ میں نے کہا میرا دل نہیں کر رہا کہ میں گھر جاؤں۔ خالہ نے کہا تم چاہتے ہو کہ تمہاری امی تمہیں دیکھ کر اور پریشان ہو جائیں؟ میں نے کہا نہیں۔ خالہ نے کہا پھر تم گھر جاؤ اور کچھ دیر آرام کر کے آ جانا، ہو سکتا ہے تمہاری امی کو ہوش آ جائے اور اتنی دیر میں ہم ہی گھر آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھایا اور بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امی ایک کمرے میں بیٹھی ہیں اور مجھے آوازیں دے رہی ہیں اور ایک نامعلوم شخص کمرے میں امی کے پاس آیا ہے اور وہ میرا ہاتھ امی سے کھینچ کر مجھے امی سے دور لے جا رہا ہے۔ میں گھبرا گیا اور اٹھ گیا۔ میں خواب میں خود کو اس آدمی سے چھڑوا رہا تھا کہ میرا ہاتھ پاس رکھے گلاس پر لگا اور گلاس ٹوٹ گیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے گھر کو بند کیا اور امی کی طرف چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ امی ویل چیئر پر بیٹھی تھیں اور خالہ انہیں گھر کی طرف لا رہی تھی۔ میں بھاگ کر امی کے گلے لگ گیا۔ امی مجھے دیکھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے امی کو بتایا کہ میری غلطی ہے، میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ امی نے کہا جو بھی ہو جائے عمر، تم جب بھی کہیں جاؤ مجھے یا اپنی خالہ کو بتا کر جایا کرو۔ خالہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ خالہ نے کہا کاش کہ میری بھی کوئی اولاد ہوتی جو میرے لیے اس طرح فکر مند ہوتی جس طرح تم اپنی امی کے لیے ہو رہے ہو۔ میں نے کہا خالہ میں ہوں آپ کے پاس، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم گھر آ گئے۔ خالہ نے بتایا کہ مجھے تو کبرا نے کبھی نہیں بتایا کہ اسے کھانسی آتی ہے، یہ بات تو تم نے مجھے بتائی ہے، اور یہ بے ہوش بھی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے پھیپھڑے ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے اور اس کا سانس آنا بند ہو گیا تھا، تبھی یہ زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا اور انہوں نے مزید اور ٹیسٹ بھی کیے ہیں جن کی رپورٹ کل تک آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ، آپ اب کل لازمی انہیں دوبارہ چیک کروا دیجیے گا یا پھر میں اسکول سے چھٹی کر لیتا ہوں کیونکہ آپ کی بھی نوکری کا مسئلہ ہے۔ خالہ نے کہا نہیں تم ٹینشن نہ لو، سارا اسٹاف ہمیں جانتا ہے اور ہمیں کسی باری کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا اور ڈائریکٹ سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے۔ میں اس کی رپورٹ چیک کروا کر اسے گھر چھوڑ جاؤں گی اور تم اسکول سے فارغ ہو کر گھر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ سکون سے جلدی گھر آ جاؤں۔ خالہ نے کھانا بنایا اور ہم تینوں نے کھایا۔ خالہ نے امی کو دوا دی، میں امی کا سر دبانے لگا اور امی سو گئی۔ خالہ کے پاس ایک موبائل فون تھا۔ کچھ دن بعد خالہ کو ایک کال آئی۔ خالہ نے کال سنی اور امی سے کہا کہ قیصر کی کال ہے۔ امی نے کہا اسے کہہ دو میں یہاں نہیں رہتی۔ خالہ نے کہا کہ کبرا یہاں نہیں آئی، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ ماموں نے کہا کہ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، امی ابو مجھ سے کبرا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے میں بہت ڈر گیا اور سوچا کہ وہ تمہارے پاس ہوگی اور کہاں جا سکتی ہے۔ خالہ نے کہا نہیں وہ میرے پاس تو نہیں آئی۔ ماموں نے کہا اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں، کیا تم بتا سکتی ہو کہ وہ اور کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن وہ تو آپ کے پاس رہتی تھی، پھر آپ کے گھر سے کیسے چلی گئی؟ ماموں نے خالہ کو بتایا کہ اس کی اور راجدہ کی ہر روز لڑائی ہوتی تھی۔ راجدہ اسے بہت ذلیل کرتی تھی، کئی بار میں برداشت کر جاتا تھا، اور جب وہ گھر سے گئی اس وقت بھی ان دونوں کی لڑائی ہوئی تھی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ وہ کس طرح میری بہن اور بھانجے کو ذلیل کر رہی ہے، اس لیے میں نے اسے جانے کے لیے کہا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ سیدھا تمہارے پاس آئے گی،
میں نے یہ فیصلہ اس کی بھلائی کے لیے کیا تھا کہ وہ ابھی اسی وقت رات کے اندھیرے میں چلی جائے۔ خالہ نے کال بند کر دی۔ انہوں نے امی کو سب بتایا تو امی رونے لگی کہ میرا بھائی میرے لیے صحیح تھا اور میں ہی نہ سمجھ سکی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اس نے مجھے اپنی بیوی بچوں کے لیے نکالا ہے، لیکن اس نے مجھے اور میرے بیٹے کو میری بھلائی کے لیے نکالا تھا تاکہ میں ان کی نوکر ہونے سے بچ جاؤں۔ صبح ہوئی، خالہ امی کو لے کر ہسپتال چلی گئی اور ڈاکٹر کو رپورٹ چیک کروائی۔ کچھ دیر بعد امی گھر آ گئی۔ میں اسکول سے گھر آیا تو دیکھا کہ امی کسی سے کال پر بات کر رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا، کیا ہوا امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ ماموں سے بات کر رہی تھی؟ کیا کہا ماموں نے؟ امی نے کہا، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں اور میرے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم اپنا اور خالہ کا بہت دھیان رکھتا۔ میں نے کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی؟ امی نے کہا، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، تم میرے بہت بہادر بیٹے ہو۔ میں نے جتنی تمہاری پرورش کرنی تھی کر لی، شاید ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ میں نے امی سے پوچھا، کیا ہوا ہے، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اتنی دیر میں خالہ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ کبرا، میں شام تک گھر آؤں گی کیونکہ ہسپتال میں آج کچھ کام ہے اور مجھے گھر آنے میں وقت لگ جائے گا۔ خالہ نے کہا، عمر تم کھیلنے نہیں گئے؟ میں نے کہا، نہیں، دل نہیں کر رہا۔ خالہ نے کہا، یہ کیا بات ہوئی، تم جاؤ اور اپنا موڈ ٹھیک کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خالہ نے مجھے زبردستی بھیج دیا۔ میں گراؤنڈ میں چلا گیا لیکن میرا کھیلنے کو ذرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ امی کی باتوں کی وجہ سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے امی سے پوچھا ہی نہیں کہ رپورٹ میں کیا آیا ہے۔ میں خود سے ہی سوال جواب کرتا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا گھر جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ رپورٹ میں کیا آیا ہے، کہیں امی کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے امی ایسا کہہ رہی ہیں۔ ابھی میں گھر جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ میرے دوست کرکٹ کھیلنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھیل میں مصروف کر لیا اور میں کچھ دیر کے لیے امی کی اور گھر کی پریشانی کو بھول گیا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد میں گھر گیا۔ میں نے گھنٹی بجائی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں پریشان ہو گیا کہ امی کی طبیعت تو ٹھیک ہے، نہ جانے خالہ بھی گھر آئی ہیں یا نہیں۔ میں نے ایک دو بار پھر سے گھنٹی بجائی اور سوچنے لگا کہ خالہ سے جا کر دوسری چابی لے آتا ہوں۔ اتنی دیر میں دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا ایک آدمی چادر سے اپنا منہ ڈھکے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس آدمی کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ ہمارے گھر تو کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ شخص کون ہے اور ہمارے گھر کیوں کھڑا ہے؟ میں نے کہا، تم کون ہو اور میرے گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، تم اندر چلو، تمہاری امی سب کچھ بتا دیں گی اور وہ تمہارا کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں۔ شام ہونے کے باوجود میرے گھر میں بہت اندھیرا تھا۔ میں دبے پاؤں سے کچن کی طرف گیا، دیکھا کہ امی وہاں نہیں تھی اور وہ آدمی صحن میں کھڑا تھا۔ میں کمرے کی طرف گیا، دیکھا کہ کمرے میں زمین پر اور بستر پہ خون کی چھینٹیں ہیں۔ میں ڈر گیا اور چیخنے لگا اور میں نے اس آدمی کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ میری ماں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میری ماں کو مار دیا؟ اتنی دیر میں امی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے صحن کی طرف آئیں اور انہوں نے کہا، عمر رکو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو امی لڑکھڑا رہی تھی۔ اتنی دیر میں خالہ بھی گھر میں داخل ہو گئی۔ میں نے بھاگ کر امی کو پکڑا۔ خالہ بھی ہمارے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے کبرا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ امی نے کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں۔ خالہ نے کہا، سفیان یہاں کیا کر رہا ہے؟ امی نے کہا، میں نے انہیں بلایا ہے۔ خالہ نے کہا، لیکن کیوں؟ امی نے کہا کہ میں اپنا فرض پورا کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی یہ کام ہو جائے۔ میں نے کہا، امی آپ کیا بول رہے ہیں؟ کون ہے یہ سفیان؟ امی نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، عمر سفیان۔ امی نے کہا، بالکل، یہ تمہارے ابو ہیں سفیان اور میں نے ہی انہیں بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ اندر خون کے چھینٹے کیسے ہیں؟ امی نے کہا، مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا ہے اور میں کچھ پل میں مہمان ہوں۔ یہ بات سغرا بھی جانتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم کئی بار اپنے ابو کا پوچھ چکی ہو تو میں تمہیں تمہارے ابو سے ملوا دوں تاکہ تم ان کے ساتھ رہو۔ اور سغرا، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا تم سے دور ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اور سفیان شادی کر لو اور میری عمر کو ماں باپ کا پیار دو، کیونکہ بہت پہلے سے وہ صرف ماں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اور وہ باپ کے پیار کو نہیں جانتا۔ اس لیے میری زندگی تو اب ختم ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں اس کی باقی پرورش کرو۔ میں رونے لگا۔ امی کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ مجھے میرا خواب یاد آ رہا تھا
کہ میں نے ایسا ہی کچھ خواب دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خالہ اور ابو کے ہاتھ میں میری امی کی جان نکل گئی اور وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ لیکن خالہ نے مجھے ایک ماں کا مکمل پیار دیا اور مجھے کبھی بھی امی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اور آج میں نے امی کا خواب پورا کر دیا اور ایک بڑا آدمی بن گیا ہوں، اور اپنی خالہ ماں کو اور ابو کو ایک پرسکون زندگی دینے جا رہا ہوں۔ اس ٹائم پر مجھے میری امی بہت یاد آ رہی ہیں۔